کیا اسلام کے اوائل دور میں لونڈیوں سے بغیر شادی کے جمع کی اجازت تھی؟ کیا آج کے دور میں لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں؟ اسلام کا لونڈی اور غلام کے حوالے سے کیا تصور ہے اور کنیز کسے کہتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اسلام میں لونڈی کے تصور پر مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں یا لونڈیاں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ ناظرین، باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور داشتہ رکھا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہو وہ باندیاں اور لونڈیاں نہیں کہلاتی، وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں۔ اور جس طبقے کو زوراور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی لونڈیاں اور باندیاں نہیں۔ باندیوں سے مراد یا لونڈیوں سے مراد شرعی لونڈیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد مال غنیمت کے طور پر حاصل کی گئی ہوں۔ پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کریں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مسالے، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بناتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے یا بغیر نکاح کے بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ اول، جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی یا لونڈی بنانے کا طریقہ۔ دوم، لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا لونڈی بنا لیتے۔ سوم، کسی جرم کی پاداش میں یا قمار بازی میں ہار جانے کی صورت میں لوگ غلام بن جاتے تھے یا اپنی بیویوں کو بطور لونڈیاں دے دیتے تھے۔ چہارم، یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا لونڈی بنا لیتے۔
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने गुलामी की उन तमाम सूरतों को सख्त, नाजायज और मुजब अजाब इलाही करार दिया और सिर्फ एक सूरत को बाकी रखा, यानी वो कुफ्फार जो जंग में गिरफ्तार किए जाएं। मुसलमान हाकिम को इख्तियार है कि उन कुफ्फार कैदियों को गुलाम या बांदियां या लोंडियां बना ले, और जो अफराद पहले से गुलामी की जंजीर में हों उन्हें भी मुख्तलिफ कफ़ारात में आज़ाद करने के अहकाम कुरान मजीद और अहादीस नबविया में आए हैं। अहादीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि गुलामी दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब और सज़ा की एक सूरत है जो कुफ्र की जज़ा के तौर पर पिछली उम्मतों पर जारी की गई, और मुसलमानों के लिए भी किसी को इब्तदान गुलाम बनाने की इजाजत उसी हालत में बाकी रखी गई कि जो काफिर इस्लाम के मुकाबले पर आ जाएं तो ऐसे हरबी काफिरों को मखसूस अहवाल में गुलाम बनाने की इजाजत दी गई। खुलासा यह है कि दीन इस्लाम में इब्तदान गुलाम बनाने का हुक्म या तरगीब नहीं है, बल्कि मखसूस अहवाल में इसकी गुंजाइश दी गई है जो इजाजत के दर्जे में आता है। नाज़रीन, चूंकि लोंडी, गुलाम, कनीज या बांदी बनाना इस्लाम में बतौर हुक्म नहीं बल्कि बतौर इजाजत है, तो मुसलमानों को इस बात की इजाजत है कि जब वो मसलहत समझें गुलाम बनाने का सिलसिला मौकूफ रखें। मौजूदा दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तमाम रुकन ममालिक के माबैन गुलामी का सिलसिला मौकूफ करने का मुआहदा हो चुका है, इसलिए इस दौर में मुसलमानों ने भी ये सिलसिला बिल्कुल मौकूफ कर दिया है। लिहाजा जो ममालिक इस मुआहदे में शामिल हैं उन्हें मुआहदे की रूह से इसकी पासदारी करनी लाजिम है। नाजरीन, मौजूदा दौर में किसी औरत को बांदी या लोंडी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि गुलाम, बांदी या लोंडी बनाने की इजाजत जिन सूरतों में है ये उनमें दाखिल नहीं है। इसके लिए जो शराइत हैं कि शरई जिहाद हो, इमामुल मुस्लिमीन की राय हो और मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में कोई ऐसा मुआहदा ना हो जिसकी रूह से एक दूसरे के कैदियों को गुलाम बनाया जा सकता हो, वगैरह वगैरह। मौजूदा दौर में ये शराइत मुकम्मल नहीं है, इसलिए किसी औरत को बांदी बनाना या लोंडी बनाना या उसके साथ हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ नहीं, मगर इस्लाम के पहले दौर में लोंडियों के साथ बगैर निकाह के भी हम बिस्तरी करना जायज़ था। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।